بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 25 اپریل 2020 رمضان المبارک کا دوسرا روزہ 1441 ہجری سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی کچھ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آتی ہیں تو ہماری یہ ویڈیو لائک لازمی کر دیں۔ اب صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس سے متاثرین میں 25% سعودی اور 75% غیر ملکی ہیں۔ ترجمان کے مطابق جمعے کو 1172 نئے مریضوں کے بعد مملکت بھر میں اب تک نئے کرونا وائرس کے مصدقہ کیس 15,102 ہو چکے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے جمعے کو پریس بریفنگ میں کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ آئندہ مرحلے میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں حوصلہ بخش اضافہ ہوگا۔ اس کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وبا سے نجات پا جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر نے مزید کہا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحت پانے والوں کی تعداد مرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کرونا سے مرنے والے کیسز بہت کم ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ دوسرا سبب مناسب وقت پر کرونا کے متاثرین کا مناسب علاج۔ تیسرا سبب ابتدائی مرحلے میں کرونا کے کیسز کی دریافت اور حفظان صحت کے ضوابط کا احترام ہے۔ ماہ رمضان میں آب زمزم کی ہوم ڈیلیوری۔ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے تحت سعودی عرب میں آب زمزم گھروں میں فراہم کرنے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز زمزم پروجیکٹ کمپنی کے نگران نے آب زمزم گھروں میں پہنچانے کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ مقامی ویب نیوز سبق کے مطابق گھروں میں آب زمزم پہنچانے کا آغاز مکہ سے کیا گیا ہے، تاہم بعد ازاں منصوبے کو ملک گیر سطح پر وسعت دے دی جائے گی۔ آب زمزم کے 5 لیٹر والے کین کی قیمت 7.5 ریال مقرر ہے۔ ایک شخص ایک وقت میں 4 کین خرید سکے گا۔ آب زمزم کے کین اقامے کارڈ کے اندراج پر دیے جائیں گے۔ اضافی کین حاصل کرنے کے لیے افراد خانہ کے اقامہ کارڈز کا اندراج کرانا ہوگا۔ آب زمزم کے کین خریدنے کے لیے کیش کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ کارڈ کے ذریعے ادائیگی لازمی ہوگی۔ زمزم پروجیکٹ اور نیشنل واٹر کمپنی کے درمیان گھروں میں زمزم پہنچانے کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس پر مرحلہ وار عمل آمد شروع کر دی جائے گی۔ ماہ رمضان کے حوالے سے مکے کی حد سے تجرباتی مرحلے کے تحت گھروں میں آب زمزم فراہم کرنے کے لیے نیشنل واٹر کمپنی اور آب زمزم پروجیکٹ نے مشترکہ ویب سائٹ لانچ کی ہے، جسے حناک کا عنوان دیا گیا ہے۔ نیشنل واٹر کمپنی کے آپریشنل ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے زمزم پروجیکٹ عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا، تاہم رمضان کے موقع پر لوگوں کو ان کے گھروں تک زمزم پہنچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے انہیں آب زمزم کا 5 لیٹر والا کین فراہم کیا جائے گا۔ مخصوص ایپ حناک کے ذریعے ابتدائی طور پر مکہ میں یہ سروس شروع کی جا رہی ہے، تاہم بعد ازاں اس کا دائرہ بڑھا دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ معروف تجارتی گروپ پانڈا کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے، جس کے بعد انہیں آب زمزم کے 5 لیٹر والے کین فراہم کیے جائیں گے، جو وہ مملکت میں قائم اپنی برانچوں میں صارفین کے لیے مہیا کر سکیں گے۔ علاوہ ازیں ہوم ڈیلیوری سروس کے ذریعے بھی گھروں تک کین پہنچائے جائیں گے، تاہم اس کے چارجز جدا ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آب زمزم کی اس طرح فراہمی کا سلسلہ کورونا وائرس کی وبا ختم ہونے کے بعد روک دیا جائے گا۔ بعد ازاں پروجیکٹ پر آب زمزم حسب سابق دستیاب ہو جائے گا۔ یاد رکھے، مکہ مکرمہ کے آب زمزم پروجیکٹ کا سیل پوائنٹ کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی طور پر 16 مارچ 2020 کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کا پہلا جمعہ۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ فرزند اسلام نے نماز سے قبل خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جمعرات اور جمعے کی شب خانہ کعبہ کے اطراف حفاظتی رکاوٹیں ہٹا دی گئی تھیں۔ نماز ادا کرنے والوں میں دونوں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے ارکان، سیکیورٹی اہلکار اور کارکنان شریک ہوئے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں جمعے کا خطبہ امام و خطیب حرم شیخ ڈاکٹر سعود الشریم نے دیا۔ انہوں نے رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت اور عالم اسلام میں اس کے مقام اور رتبے پر روشنی ڈالی۔ خطیب حرم نے رخت امیز لہجے میں کہا کہ دنیا بھر میں مصیبتیں آتی جا رہی ہیں، دین میں آزمائش ہر آفت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے حوالے سے کسی مصیبت میں گرفتار نہ کرے۔ امام حرم نے کرونا وائرس کی وبا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وبا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اس سے محض آفت نہ سمجھا جائے، اس میں ہمارے لیے بہت سے درس و عبرت بھی ہے۔
کورونا کی وبا دنیا بھر کے معاشرے کی سلامتی کی اہمیت کو بھی اجاگر کر رہی ہے۔ امام حرم نے مزید کہا کہ کورونا کی وبا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان آسائشی اشیاء اور بے شمار نعمتوں کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن صحت انمول نعمت ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ اس وبا نے ہمیں غفلت سے جگا دیا۔ امام حرم نے کہا کہ سب لوگ اس تاریخی وبا سے درس اور عبرت پکڑیں۔ ہمیں یقین ہے کہ امت مسلمہ اس بحران سے بھی سر بلند ہو کر نکلے گی۔ امام حرم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے انسانوں کو اس بلا سے نجات دے دیں۔ انہوں نے کورونا کے مریضوں کی خدمت کے لیے طبی عملے کو خراج شکر اور تحسین پیش کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کورونا کی وبا سے ہمیں یہ امتحان بھی دینا ہوگا کہ ہم گھروں میں اللہ کی عبادت کی کس طرح پابندی کرتے ہیں اور کتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری جانب مسجد نبوی میں رمضان کا پہلا جمعہ شدید حفاظتی اقدامات کے ماحول میں ادا کیا گیا۔ سعودی عرب میں کورونا سے اموات کا تناسب سب سے کم۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے سبب ہونے والی ہلاکتوں کا تناسب دیگر ممالک کے مقابلے میں 0.86% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ تناسب ہر 100 میں سے 1 سے بھی کم ہے۔ مقامی ویب نیوز سبق کے جانب سے کیے جانے والے سروے کے مطابق دنیا بھر میں اب تک کووڈ-19 کے مہلک ورث سے 1,54,267 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 26,45,000 سے زائد ہے۔ سعودی عرب میں 2 مارچ 2020 کو کورونا وائرس کا پہلا کیس ریکارڈ پر آیا، جس کے بعد اب تک اس وائرس سے 13,930 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ مملکت میں کووڈ-19 سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 121 ہے۔ سروے میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے 193 ممالک کے مقابلے میں سعودی عرب میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کا تناسب سب سے کم ہے۔ اموات میں کمی کا تناسب رب کریم کا خاص فضل و کرم اور حکومت کی جانب سے کیے جانے والے بروقت حفاظتی اقدامات کافی اہم ہیں۔ حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کی وبا سے بچاؤ کے لیے بروقت حفاظتی اقدامات کے تحت سماجی رابطوں کو محدود کیا جانا اور وزارت صحت کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا شامل ہے۔ کیا رمضان میں کورونا تیزی سے پھیل سکتا ہے؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے یا روزہ رکھنے کی صورت میں کورونا وائرس تیزی سے بڑے پیمانے پر پھیلنے کی بابت کوئی طبی جائزہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا نیا کورونا وائرس رمضان کے دوران زیادہ تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اس حوالے سے کوئی طبی جائزہ یا اعداد و شمار موجود نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نے اطمینان دلایا کہ کورونا وائرس پھیلنے کی جو خدشات اور امکانات رمضان سے پہلے تھے وہیں رمضان میں بھی ہوں گے، یہ اصولی بات ہے۔ ترجمان نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر کہا کہ وہ رمضان کے دوران دعائیں لینے اور اس کی پابندی کرنے کے لیے مناسب نظام اوقات ترتیب دیں۔ دعائیں وافر مقدار میں گھروں میں مناسب جگہوں پر محفوظ کر لیں، اطمینان سے اپنے کام کریں اور جو مریض ہیں وہ روزہ رکھنے سے قبل اپنے معالج سے مشورہ ضرور کر لیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 1,172 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 6 ہلاکتوں کے ساتھ اب تک مرنے والوں کی تعداد 127 تک پہنچ چکی ہے۔ مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے کے بعد اب تک کووڈ-19 کے کنفرم کیسز کی تعداد 15,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ گاڑیوں کی خرید و فروخت فحص کے بغیر۔ سعودی ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے موٹر وہیکل انسپیکشن فحص کی شرط ختم کر دی۔ گاڑیوں کی ملکیت تبدیل کرانے کے لیے فحص کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی نہیں ہوگا۔ ٹریفک پولیس کے ادارے کی جانب سے ٹویٹر پر اطلاع دی گئی ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے موجودہ حالات کے تحت مملکت میں کرفیو جاری ہے، جس کی وجہ سے فحص سینٹرز بند ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں کے لیے فحص سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اسنا مقامی ویب نیوز آجل کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی ملکیتی دستاویز کی منتقلی سینٹرز بند ہونے کی وجہ سے انہیں یہ سہولت دی گئی ہے کہ فحص کرانا ضروری نہیں۔ یاد رہے اس سے قبل ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کے ملکیتی کارڈ، جسے استعمارہ کہا جاتا ہے، کی تجدید کے لیے بھی فحص سرٹیفکیٹ کی شرط ختم کی گئی تھی، جس کے بعد اب گاڑی ٹرانسفر کرنا نہایت آسان ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی 24 گھنٹوں کی گزشتہ کچھ اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اپڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ اپڈیٹ آپ کو پسند آئی ہے تو یہ ویڈیو لازمی لائک کر دیں، ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں۔ سامنے نظر آنے والی ویڈیوز بھی سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس ہیں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان پر کلک کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔